السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الله الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وعلى اسلام الصدق عقیدت و احترام بارگاہ خیر آنا میں درود و سلام خداوند پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اكرمني بالفهم واخرجني من ظلمات الوهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بطول عمر من الاهوال المقرنين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من محمد ومن عجل يا ربي بالمصطفى ولي مقاصدنا وارفعنا محمد يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ جل مجدہ کا بے پایہ فضل و احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب جان مولا تعالی سعود شہنشاہ ابوجہل تاجدار مدینہ تاجدار نبوت جانی کائنات پہچانے کائنات وجہ تخلیق کائنات مقصود کائنات پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خاص نظر عنایت ہے کہ ہم آج کی اس جمعۃ المبارک کی عظیم مبارک روحانی وجدانی برکت نشست میں ابتدا سے حاضر ہیں اور میرے نظر کی بارگاہ میں دعا کو کہ خالق کائنات میرے بھی اور آپ کی بھی جمعۃ المبارک کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شفیع حقیقت عطا فرمائے نہ صرف قبول فرمائے بلکہ اللہ قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. سامعین محترم وقت بڑا مختصر سا رہ گیا وقت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرا ہے بلکہ ہمارے پاس آدھا گھنٹہ باقی ہے. اس آدھے گھنٹے کے اندر آج حضور علیہ السلام کی سن 7 ہجری کے واقعات اختتام پذیر کرنے تھے لیکن اس دورانیے میں اتنے ممکن ہو سکے گفتگو کریں گے اور باقی کو پھر اگلے جمعۃ المبارک کے لیے چھوڑ دیں گے. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ بالترتیب حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ جاری و ساری ہے اور آج حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں آپ نے جو 7واں سال گزارا اس کے واقعات سے ہم گزر رہے ہیں. خالق کائنات مجھے بھی آپ کو بھی سن سنا کر سبق کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سن 7 ہجری کے واقعات شروع ہوئے غالباً آج چوتھا جمعہ ہے یا تیسرا جمعہ ہے. سامعین محترم پچھلے جمعہ مبارک کا خلاصہ بیان کر تاکہ آپ لوگوں کو ذہن میں باتیں آ جائیں ذہن فریش ہو جائے. پچھلے جمعہ مبارک میں ادھر گفتگو کا اختتام ہوا تھا وہ تھا
کہ سن 7 ہجری کے اندر جو دوسرا بڑا واقعہ پیش آیا وہ تھا غزوہ خیبر کا، کہ اللہ تعالیٰ نے سن 7 ہجری کے اندر مسلمانوں کو خیبر کی فتح عطا فرمائی۔ خیبر کا قلعہ مدینہ طیبہ سے 154 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور یہ قلعہ یہودیوں کے زیر نگی تھا۔ اس کے اندر یہودی کثیر تعداد کے اندر موجود تھے، اور یہودی بہت بڑے اسلحے کے ذخیرے کے مالک بھی تھے۔ یہودی پوری طاقت کے ساتھ، معاشی طاقت بھی تھی، دفاعی طاقت بھی تھی، عسکری قیادت بھی تھی کے ساتھ اس کے اندر خیبر کے قلعے کے اندر یہ رہائش پذیر تھے۔ یہودیوں کی مسلسل اسلام مخالف سازشیں بڑھتی چلی جا رہی تھی، تو حضور علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ اس سے پہلے کہ یہ یہودی مدینہ طیبہ کی طرف حملہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر خیبر کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیں۔ تو سامعین محترم، پھر اسی بات کے اوپر غزوہ خیبر کا قلعہ خیبر کا فتح ہوا، جس کی ساری داستان آپ پچھلے جمعہ المبارک میں سن چکے ہیں۔ اور یہی خیبر کا قلعہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کی فتح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ تو سامعین محترم، یہ قلعہ فتح ہوا، پھر اس قلعے کے اندر پھر کئی قلعے تھے، تو یہ پوری جو ہے وہ خطہ تھا، زرخیز خطہ تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ دروازہ کھولنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ پھر ایک قلعہ نہیں یا ایک حصہ نہیں، پھر پورا خیبر کا علاقہ فتح ہو گیا۔ اب اس خیبر کے غزوے کے اندر جتنے مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 15 ہے۔ غزوہ خیبر میں 15 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 4 مہاجر تھے اور 11 انصار قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اور اسی جنگ کے اندر 93 یہودی مارے گئے، 93 یہودی واصل جہنم ہوئے۔ سامعین محترم، پھر اسی خیبر کے قلعے کے اندر حضور علیہ السلام نے چند دن گزارے، اور آپ نے وہاں کے انتظامی امور کو آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد پھر آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب یہ واقعہ سن 7 ہجری کا تھا، تو اسی خیبر کے جو آپ وہاں پر رہائش پذیر رہے یا خیبر کے سفر کے دوران جن جن شرعی احکامات کا نزول ہوا، آج کے اس جمعہ المبارک کے اندر اپنے وقت کے اندر جن جن شرعی احکامات کا نفاذ ہوتا رہا، آج ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، خیبر کے قلعے کے اندر بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے، بڑی بڑی یادیں یہاں پر سمٹی۔ جس طرح سب سے بڑی یاد جو تھی وہ اس طرح بھی تھی کہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے حبشی کی طرف گئے، جب ہجرت کا حکم آیا تھا تو اس وقت حضور علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ مکے کی زمین تمہارے اوپر تنگ ہو چکی ہے، کہ یہاں کے لوگ تمہارے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں؟ خالق کائنات کا پیغام آیا وارد اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، حبشے کا بادشاہ بڑا رحم دل بادشاہ ہے، اس کے ملک کے اندر عدل و انصاف کا بول بالا ہے، وہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ تمہاری ضرور دستگیری کرے گا۔ تو اس وقت حضور کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر ایک قافلہ مکے سے حبشے کی طرف ہجرت کر گیا۔ دوستو، آپ اتنا عرصہ حضور علیہ السلام مکے میں بھی رہے، پھر آپ مدینے میں بھی تشریف لے آئے، پر مدینے میں آپ 7 ہجری کے اندر اب یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس دوران وہاں پر حبشے کے اندر یہ خبر پہنچی کہ حضور مکے سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آگے ہیں، اور مدینہ طیبہ کا ماحول بڑا پرامن ماحول ہے،
بڑا سازگار ماحول ہے، لہٰذا آؤ تم بھی حبشے سے مدینے آ جاؤ، مدینے کے اندر آ کے باقی ماندہ زندگی گزارو۔ تو سامعین محترم، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ حبشے سے آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور آپ کی ملاقات جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوئی وہ خیبر میں ہوئی۔ حضور اس وقت خیبر میں تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب وہیں پر حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور حضرت جعفر جب تشریف لائے حضور نے کن لفظوں کے ساتھ حضرت جعفر بن ابی طالب کو خوش آمدید کہا، کن لفظوں کے ساتھ ویلکم کہا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جعفر ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر ام بتوم جعفر، اے جعفر اگر میں تمہیں سچ بتاؤں تو میں آج اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ آج مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے مجھے خیبر کی فتح عطا کی ہے، یا زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جعفر کی آج تیری میری ملاقات ہوئی ہے، کہ میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ مجھے کس چیز سے زیادہ خوشی ہے، خیبر کے قلعے کی فتح سے زیادہ خوشی ہے، کہ تیری ملاقات سے زیادہ خوشی ہے کہ تو آج میری جو ہے وہ تیری میری ملاقات ہوئی خیبر میں، میں اس چیز اندازہ نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، پھر جہاں حضور علیہ السلام کا نکاح خیبر کے اندر ہوا، خی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کے ساتھ جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، اسی طرح دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی ملاقات حضور علیہ السلام سے خیبر کے قلعے کے اندر ہوتی ہے۔ اس طرح سامعین محترم، جن شرعی احکامات کا نفاذ ہوا ان میں کیا تھا، حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو حکم دیا کہ جاؤ مجاہدین کے اندر یہ اعلان کر دو کہ خیانت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منع کی، مال غنیمت کے اندر جب تک مال غنیمت تمہارے میں تقسیم نہیں ہو جاتا اس وقت تک تم مال غنیمت کے اندر سے کوئی چیز نہیں اٹھا سکتے، جس وقت مال غنیمت تقسیم ہو جائے گا تم اس کے مالک بن جاؤ گے، پھر تمہارا جیسے جی چاہنا تم ایسے استعمال کرنا۔ دوستوں میں آپ کو یہاں پہ یہ بات بتاتا چلوں کہ مال غنیمت حضور علیہ السلام سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے مال غنیمت کی اجازت نہ تھی۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اس کائنات کے اندر آئے، جس وقت ان کی امتی کوئی جنگ فتح کرتے تھے اس جنگ میں جو ساز و سامان ملتا اسے مال غنیمت کہا جاتا، وہ نہیں کھا سکتے تھے، وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں نہیں استعمال کر سکتے تھے؟ بلکہ وہ سارا مال غنیمت ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کیا جاتا، آسمان سے آگ آتی، وہ اگر آسمان سے آگ آتی اور اس سارے اکٹھے کیے ہوئے مال کو کھا جاتی تو یہ اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنگ کو، تمہاری جو ہے وہ اس قتال کو قبول کر لیا ہے۔ اگر آسمان سے آگ نہ آتی اور وہ آگ مال غنیمت کو نہ کھاتی تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس مال کی تمہاری جنگ قبول نہیں کی گئی۔ تو سامعین محترم، یہ پہلے امتیوں کے اندر، پہلے امتوں میں یہی دستور تھا، یہی قاعدہ تھا کہ مال غنیمت استعمال نہیں کیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آ کے مال غنیمت کھا جاتی تھی۔ لیکن دوستو جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو جہاں دیگر اللہ نے رحمت نازل کی وہاں پر اللہ پاک نے یہ بھی رحمت نازل کی کہ پہلے یہی تھا کہ یہ لوگ مال غنیمت نہیں کھا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت پہ رحم فرمایا اور فرمایا کہ جب اب تم جنگ جیت جاؤ اس کے بدلے میں جو تمہیں مال غنیمت ملے گا اس مال غنیمت کو تم آپس میں تقسیم کرو، جیسے اللہ کا محبوب تقسیم کرے وہ تمہارے لیے کھانا حلال ہے۔ اور دوستو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک رسی بھی اگر جب تک تقسیم نہیں ہوتا ایک رسی کی بددیانتی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر جس کے پاس مال غنیمت میں سے داغا ہے، سوئی بھی ہے، واپس کر دے، کیونکہ مال غنیمت کے اندر بددیانتی باعث شرم ہے اور وہ بڑا جرم ہے۔
یاد رکھو کوئی بھی چیز خیانت سے کھاؤ گے وہ تمہارے لیے قیامت والے دن آگ کا شعلہ بن جائے گی، وہ تمہارے گلے کے اندر لٹکا دی جائے گی۔ دوستو اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن منافق کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ لہذا حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو تم خیانت کرو گے مال غنیمت کے اندر یا کسی بھی صورت کے اندر خیانت کی جائے گی، فرمایا کہ یہ شعلہ ہے آگ کا جو تمہارے جسموں کے اس کے ساتھ تمہارے جسموں کو جھلسا دیا جائے گا۔ لہذا حضور نے فرمایا مال غنیمت جب تک تقسیم نہیں ہوتا اس وقت تک تمہیں ایک سوئی بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوستو آپ دیکھیں ایک شخص فروا نامی ایک شخص تھا، وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے خیبر کے اندر گرمی بڑی شدت کی تھی، اپنی گرمی کی تپش کو روکنے کے لیے انہوں نے کپڑا لیا اور اپنے سر کے اوپر باندھ لیا۔ جب حضور نے دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا اس اسلام کے جاں باز صحابی کو، حضور نے فرمایا کہ فردا تو نے یہ جو کپڑا باندھ کے رکھا ہے یہ تو نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے باندھا ہے، یاد رکھنا یہ کپڑا نہیں بندھا ہوا، یہ آگ ہے جو تو نے اپنے سر کے اوپر باندھ رکھی ہے، لہٰذا میں تجھے حکم دیتا ہوں اسی وقت اسے اتار دے۔ حضرت خلبہ نے اتارا وہ کپڑا اور اتار کے دور پھینک دیا۔ آقا یا رسول اللہ اگر یہی بات ہے تو ہم اس سے دور ہیں، ہم اس سے باز ہیں۔ سامعین محترم اسی لیے ایک معمولی سی چیز بھی اگر مال غنیمت کے کہیں پہ خیانت کی ہوتی اس کا اتنا سخت حکم تھا کہ ایک بنو اشجع قبیلہ ایک آدمی یہودیوں سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مجاہد کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہا کہ تم اگر پڑھتے ہو نماز جنازہ تو جاؤ تم جا کے جنازہ پڑھو، لیکن میں اس کی جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ حضور نے سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مال غنیمت کے اندر خیانت کی ہے، فرمایا کہ اس لیے میں اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتا۔ سامعین محترم آپ دیکھیں کہ وہ جب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نہ جانے اس نے مال غنیمت میں سے کیا چیز چرائی ہوگی، کیا چیز کی خیانت کی ہوگی، کہا جب ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے جملہ نکلا ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی زبان سے کوئی غلط لفظ نکلا ہو، حضور جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ آخر اس نے چرایا کیا ہوگا۔ کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص خیانت کرتا ہے میں محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ سامعین محترم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب غور و فکر کیا، جب اس کے سامان کی تلاشی لی تو اس کے سامان کی تلاشی لینے میں کانچ کے 2 منکے اس کے سامان سے دستیاب ہوئے جو مال غنیمت میں سے تھے، اور دوستو ان کی قیمت کتنی تھی؟ حضرت ضیاء الامت نے لکھا کہ ان کانچ کے منکوں کی قیمت صرف 2 درہم تھی، بس اس سے زیادہ اس کی قیمت نہیں تھی، لیکن حضور نے اپنی امت کو یہ درس دے دیا وہ خیانت کروڑوں کی ہو تو تب بھی خیانت ہوتی ہے، اور وہ خیانت اگر 1 درہم کی کیوں نہ ہو تو وہ بھی خیانت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو حضور علیہ السلام نے اس چیز کا درس دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا لوگوں جس نے یہ 1 من کا 2 من کے جس کی قیمت صرف 2 درہم تھی، فرمایا کہ اس نے خیانت کی، لہذا میں محمد اس کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کرتا۔ دوستو اس لیے کہ یہ مومن کی علامت ہی نہیں ہے، یہ منافق کی علامت ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ دوستو اس لیے وہی حکومتیں قائم رہتی ہیں، وہی ادارے قائم رہتے ہیں، انہیں لوگوں کی شان و شوکت برقرار رہتی ہے جو لوگ امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوستو دیکھو اس سے بڑا کوئی آئیڈیل کوئی ہوگا، اس سے بڑا کوئی نمونہ ہوگا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ مکے کے سارے کافر میرے اور آپ کی آقا و مولا کے دشمن تھے، حضور علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود پورے مکہ شہر کے اندر اگر ان کے
امانت رکھنے کے لیے کوئی شخص تھا، وہ بھی صرف کملی والے کی ذات تھی اور کوئی نہیں تھا۔ جان کائنات کی آنکھ نے ایسا نبی نہیں دیکھا ہوگا، کائنات کی آنکھ نے ایسا شخص نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ اس کی جان کے دشمن بھی تھے اور امانت بھی اسی کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ عجیب بات تھی۔ اسی لیے کریم آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کو یہ کہا تھا کہ علی میں ان کی امانتوں کا امین ہوں، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ آج کی رات مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ، میں نے آج چلے جانا ہے، لیکن اگر میں یوں ہی چلا گیا تو یہ لوگ کہیں گے کہ شاید امانتوں میں خیانت کی ہے۔ کہا علی میں تجھے اپنے بستر پہ سلا کے جا رہا ہوں اور اس وقت تک مدینے مت آنا جب تک تم میری امانتیں اہل مکہ کو واپس نہیں کر دیتا۔ کہا جس وقت امانتیں واپس ہو جائیں علی تم مدینے آ جانا۔ دوستو ایسا امین نبی کہ جس کو اپنوں نے بھی کہا، پراؤں نے بھی کہا انت امین انت صادق، ہم نے آپ جیسا نہ کوئی سچا دیکھا ہے، نہ آپ جیسا ہم نے امانت دار دیکھا ہے۔ دوستو پھر چند ہی سال گزرتے ہیں، وہ شان و شوکت پھر دنیا نے دیکھی۔ دوستو پھر وہ خلفائے راشدین کا دور دنیا نے دیکھا، کیفیت کیا تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اہل خانہ میں سے کسی کو بیماری ہوئی، انہوں نے حکیم نے کہا کہ شہد اگر مل جائے تو اس شہد کے ساتھ بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم وقت کی امیر المومنین ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی سخت نہیں رکھتے کہ شہد خرید سکے۔ تو کسی نے بتایا کہ اس میں وہاں پڑا ہوا ہے، اب بیت المال میں تشریف لے جائیں، بیت المال میں شہد پڑا ہے، آپ وہاں سے استعمال کر لیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم تشریف لے گئے اور جا کے کہنے لگے کہ بیت المال کے خزانچی سے کہ مجھے اتنے وقت کے ادھار کے اوپر مجھے شہد کی بوتل دے دے، مجھے شہد دے دے تاکہ وہ بیماری کا علاج کیا جا سکے۔ اس خازن نے کہا، اس خزانچی نے کہا، وزارت خزانہ نے کہا امیر المومنین میں آپ کو شہد دیتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ تو بتائیں کیا اتنا عرصے تک آپ زندہ رہ سکیں گے؟ اپنے زندگی کی ضمانت دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم واپس تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ سامعین محترم بتائیے پھر یہی وہ لوگ تھے اس دنیا سے جا رہے تھے، ان کے اوپر پہننے کو ایک کپڑا بھی موجود نہ تھا، کفن دینے کو کپڑا موجود نہیں تھا۔ یہی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تھی کہ حضرت ایک سال گزرا ان کے وصال کو، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کو ایک سال گزر گیا۔ ایک سال کے بعد حضرت فاروق اعظم خواب میں ملے، اس کی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں ملے۔ حضرت عباس نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں ایک سال پورا گزر گیا ہے، آج اپنے رب کی بارگاہ میں حساب دے کے فارغ ہوا ہوں اور رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے میرے حساب میں کامیابی عطا کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ عمر تھے، ایک سال پورا حساب دے دیا۔ ہم جیسے تو اپنے ایک منٹ کا حساب نہیں دے سکتے، یہ تو کمال تھا عمر کا کہ پورا سال حساب ہوتا رہا۔ حضرت عمر حساب دیتے رہے اور اللہ نے عمر کو پھر کامیابی بھی عطا کی۔ یہ تو عمر ہے، ورنہ آج ہمارے سے کوئی پوچھے ہم تو ایک منٹ کا حساب نہیں دے سکتے۔ اور ہمارے حکمرانوں دوستو جسے ہم سمجھتے ہیں لوگوں سے ووٹ مانگ کے ہم اپنی وزیر اعظم کی سیٹ لیتے ہیں، یہ کوئی عام سیٹ ہے دوستو؟ اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے پھر حساب بھی دینا پڑتا ہے۔ یوں ہی نہیں کہا کرتے تھے عمر کہ دریائے دجلہ کے کنارے کتا بھی مرا پیاس سے، تو عمر سے اس کا بھی حساب ہوگا۔ حضرت کتنے عرصے کے بعد خلفائے راشدین کے بعد کتنے عرصے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی حکومت آئی تھی۔ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز بھی کن کے بیٹے ہیں دوستو؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، صبح سویرے کا وقت ہے، ایک جو ہے وہ عورت اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی ہے بیٹی
دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ اس نے کہا کہ نہیں اماں، تو نے نہیں سنا کہ عمر نے اعلان کیا ہے کہ دودھ کے اندر جو پانی ملائے گا وہ ملاوٹ کرنے والا ہوگا۔ اس بیٹی نے کہا، وہ اماں کہنے لگی کہ کون سا یہاں پہ عمر دیکھ رہا ہے؟ اس بیٹی نے کہا اماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے ہوئے باہر کھڑے ہو کر یہ سنا، حضرت عمر نے فوراً دروازے پہ دستک دی۔ آپ نے کہا اماں اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دے۔ سامعین محترم، اس کا رشتہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے سے ہوا جس کی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز عطا کیے، جنہیں ثانی عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے۔ اور پھر عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ دوبارہ عمر کا دور پلٹ کے واپس آ گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ صرف 2 سال کا زمانہ تھا، لیکن اس 2 سال کے زمانے کے اندر جس نے خیانت کی تھی آپ نے ایک ایک کا حساب لیا، جس نے جہاں جس سے زمینیں چھینی تھی آپ نے حقداروں کا ان کا حق واپس دلوایا۔ خود حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا حال یہ تھا کہ مال غنیمت کے اندر کستوری آئی تھی، کستوری مال غنیمت میں کستوری آئی، لوگ آپ نے تقسیم کرنی چاہی، آپ نے اپنے ہاتھ کستوری اٹھا کے ترازو میں رکھی، آپ ہاتھ جاڑتے رہے۔ پاس کھڑے آدمی نے پوچھا عمر کتنی دیر اور ہاتھ جاڑو گے؟ ہاتھ سے ساری کستوری اتر گئی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اگر ایک دانہ بھی کستوری کا میرے ہاتھ پہ لگا رہا تو عمر بن عبدالعزیز کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ سامعین محترم، یہ حکمران تھے جنہوں نے کملی والے کا فرمان اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا تھا۔ اور دوستو دنیا نام لیتی ہے، ڈنڈا بجتا ہے، یہ شان و شوکت برقرار رہتی ہے۔ آپ کے کہا کرتے تھے امیہ خاندان کے کتنے لوگوں کو میں نے قبر کے اندر رکھا۔ جس وقت میں قبر میں رکھتا تھا امیہ خاندان کے حکمرانوں کو میں قبر میں رکھتا تھا، ان کا چہرہ میں قبلے کی طرف کرتا تھا، میرے سامنے ہی ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا تھا۔ سامعین محترم، کیوں پھیرا جاتا تھا؟ اس لیے کہ یہ لوگ اپنی حکمرانی کے اندر ناجائز استعمال کرتے، امانتوں میں خیانت کیا کرتے تھے، اور آپ رو پڑتے کہتے نہ جانے عمر بن عبدالعزیز کا حال کیا ہوگا۔ لیکن لوگوں نے پھر وہ بھی منظر دیکھا کہ جس وقت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہوا، قبر بنائی گئی، قبر کی مٹی ڈال دی گئی، ہوا چلی ٹھنڈی ٹھنڈی، اس ہوا کے اندر کوئی وہ آیا، پرچی آئی اور قبر کے اوپر گری، لوگوں نے پرچی کو قبر سے اٹھا کے پڑھا تو اس پرچی پہ لکھا تھا عمر بن عبدالعزیز ہم نے تجھے بھی قبول کیا اور تیری حکومت کو بھی ہم نے قبول کر لیا ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ چیز ہے جسے کہا جاتا ہے کہ مدینے کی ریاست۔ اس لیے سیدنا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جس نے اپنے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے ایک پٹا بھی آپ جو ہے وہ مال غنیمت میں سے چرا کے اپنے سر پر پتھر پیشانی کے اوپر باندھ رکھا ہے، مت سمجھو کہ وہ پٹا ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ آگ ہے جس کو تم نے اپنے وہ باندھ رکھا ہے، اپنے پیشانی کے اوپر باندھ رکھا ہے۔ کہا اور وہ لقمہ خیانت کا جسے تم اپنے پیٹ سے اپنے خلق سے نیچے اتارتے ہو، گویا کہ وہ آگ کا شعلہ ہے جو اس پیٹ کے اندر اتر رہا ہے۔ اسے یہ مت خیال کرو اور اس کا ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا تمہیں۔ دوستو یہ وہ فاتح ہے، خیبر کا فاتح ہے۔ دوستو ورنہ جنگیں ہوتی ہیں جس وقت تو جنگوں کے اندر یہی چیز دیکھی جاتی ہے، جنگوں کے اندر جو ملک قابض آ جاتا ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیتا ہے، جو ملک قابض آتا ہے وہ عورتوں کی عزتوں کو لوٹنے لگ جاتا ہے، جو ملک قابض آتا ہے وہ لوگوں کے مال چرانے لگ جاتا ہے۔ دوستو آپ کس کی یہ پاکستان کی تاریخ جب ہجرت کا یہ واقعہ ہوا، پاکستان بنا تھا تو یہ کیا کچھ نہیں ہوا، جہاں عصمتیں لوٹی جا رہی تھی وہیں پر دوستو مال بھی چرائے جا رہے تھے۔ ہمارے ہاں زلزلہ آ جائے، ہمارے ہاں سیلاب آ جائے، پتھر دل ایسے لوگ بھی ہیں جو بجائے ہمدردیوں کے لوگوں ان کے عورتوں کے جو شہید ہو جاتی ہیں، اس آگے سلام کی نظر ہو جاتی ہے، ان کے زیور اتارنے میں لگ جاتی ہیں۔ دوستو کملی والے نے اس وقت کہا تھا دوستو قربان جاؤ کہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا،
جنگ کی کیفیت ہے، اس کے باوجود کملی والا یہ کہہ رہا ہے لوگوں یاد رکھنا ایک سوئی بھی نکلی، ایک دھاگا بھی مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے تمہارے میں سے برآمد ہوا۔ آپ نے فرمایا باعث ننگوار ہے، باعث شرم ہے، یہ جرم ہے جس کا تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ وہ رب تم سے حساب لے گا، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میں نے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اس کو اپنے سینے سے نکالو۔ میں قربان جاؤں ان صحابہ پہ بھی جنہوں نے حضور کا فرمان سنتے گئے۔ لوگوں ایک منٹ کا یہ نہ خیال کیا کہ ابھی دھوپ ہے بعد میں اتار دیں گے، نہیں، ادھر منہ کملی والے کی زبان سے نکلی بات ادھر اتار کے پٹا دور پھینک دیا۔ آقا یا رسول اللہ میرے لیے حلال نہیں ہے تو ہم اپنے جسموں میں بھی نہیں رکھتے، ہم اس کو اپنے سے جدا کرتے ہیں، ہم اس سے دور ہیں۔ آپ نے فرما دیا، ہم نے اس کو نہ صرف سنا بلکہ آمنا وتصدقنا، ہم نے اس کو سن بھی لیا، ہم نے اس کو سمجھ بھی لیا اور ہم نے اس کے اوپر عمل بھی کر لیا ہے۔ دوستو اسی لیے یہ شان و شوکت خلفائے راشدین کی، یہ شان و شوکت مسلمان وہ خلفاء کہ جنہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، آج تک ان کا صفحہ ہستی کے اوپر آج بھی ان کا نام جو ہے وہ گونجتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوستو اسی طرح اسی خیبر کے قلعے کے اندر جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر حضور علیہ السلام نے مال غنیمت کی حفاظت کا حکم دیا۔ دوستو اسی طرح اگلا جو حکم آتا ہے وہ آتا ہے گدوں کی حرمت کے بارے میں۔ دوستو جنگ خیبر کے ایام اس سے پہلے کہیں جو ہے وہ گدوں کو ذبح کیا جاتا اور اس کو پکایا جاتا، اس کو کھایا جاتا تھا۔ غزوہ خیبر کے اندر یہ بھی حکم نازل ہو گیا۔ غزوہ خیبر کے ایام کے اندر مسلمانوں کے پاس خورد و نوش کی قلت تھی، تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ ایک روز یہودیوں کا کوئی گدھے وہ ان کے جنگلوں کے اندر ان کی کھیتوں کے اندر پھر رہے تھے، تو انہوں نے خود سے صحابہ کرام نے خود سے ہی ان کو ذبح کیا اور ذبح کر کے گدھوں کا گوشت پکایا۔ جس وقت گدھوں کا گوشت پک رہا تھا وہ فضا کے اندر وہ مہک سی پھیل گئی۔ حضور علیہ السلام نے جب سنا، حضور نے صحابی کو کہا کہ یہ کس چیز کی ہے یہ مہک سی؟ حضور کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ گدھے کا گوشت ہے، گدھے کو ذبح کیا گیا ہے، گدھے کو ذبح کر کے اس کو پکایا گیا ہے اور وہ ہڈیاں کے اوپر پک رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و رسولہ، جاؤ جا کے ان سے یہ کہہ دو کہ ان اللہ و رسولہ ینہیکم من لحوم الحمر فانہ رجس، اللہ اور اس کا رسول تمہیں یہ حکم دیتا ہے، تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ تمہارے لیے گدھوں کا گوشت حرام ہے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اس لیے یہ ناپاک ہے، یہ حلال نہیں ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ خیبر کے اسی واقعے کے اندر گدھوں کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا۔ سامعین محترم بالکل اسی طرح جہاں گدھوں کا گوشت حرام کر دیا گیا وہیں خچروں کا گوشت بھی حرام کر دیا گیا، گھوڑوں کو بھی مکروہ جو ہے وہ قرار دے دیا گیا۔ اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، آپ نے ارشاد فرمایا کھجور بھی اس وقت تک نہ کھاؤ نہ اس کو فروخت کرو جب تک وہ قابل استعمال نہ ہو جائے، جب تک وہ پک نہ جائے، اس وقت تک نہ اسے فروخت کرو نہ اس کو جو ہے وہ کھاؤ، خود استعمال کرو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی خیبر کے موقع پہ حضور نے فرمایا لعنا یومئذ الواصلہ والموصلہ والراشمہ والموشہ والخامشہ وجہہا والشاق جیہا۔ دوستو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ الواصلہ، حضور نے فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے اوپر لعنت کی۔ یہ عورتیں ہیں، کون سی عورتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا الواصلہ وہ عورت جو دوسری عورتوں کے بال لے کر کسی عورت کے بالوں سے پیوست کر دیتی ہے، ایسی عورت کے اوپر لعنت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا الواشمہ وہ جو سوئی کے نوک کے ذریعے کوئی خاتون اپنے چہرے پہ اور اپنے ہاتھوں کے اوپر نقش بناتی ہے، سوئی کے نوک کے ذریعے جو جسموں کے اوپر نقش بنائے جاتے ہیں، فرمایا ایسی عورت کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ پھر فرمایا الموشومہ، فرمایا وہ عورت جس کے جسم پر نقش و نگار گوند دیے جاتے ہیں، گوندے جاتے ہیں، جس کے اندر جسموں کے اندر جو نقش و نگار بنا دیے جاتے ہیں، اس عورت کے اوپر بھی لعنت ہے۔ اور سامعین محترم یہ جہاں عورت کا حکم ہے
وہی مرد کا بھی حکم ہے کہ وہ جو جسے ٹیٹو کہا جاتا ہے، جو یہ جسموں کے اندر بنائے جاتے ہیں، نام لکھے جاتے ہیں، وہ آپریشن نہ جانے وہ کیا ہے، آپریشن ہے، اس کے اندر سرما بڑھا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کیا کچھ کیا جاتا ہے، کیمیکل کے ساتھ اس کو پھر بند کر دیا جاتا ہے۔ دوستو فقہا کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، فقہا کہتے ہیں کہ جس کے جسم کے اوپر یہ نقش و نگار کیے جاتے ہیں، سرما بڑھا جاتا ہے، اوپر کیمیکل ڈال دیا جاتا ہے، پانی کے اور جسم کے درمیان وہ کیمیکل اور سرما آ جاتا ہے، پانی جسم کی جلد کو ٹچ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے جس وقت انسان کے اوپر وضو واجب ہوتا ہے یا انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، تو جب تک وہ ٹیٹو وہ نقش بنا رہتا ہے اس وقت تک نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے۔ دوستو اندازہ لگائیں کہ وہ شخص اور وضو جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہے، اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، عورت کا غسل واجب ہو حیض کے ذریعے، عورت کا غسل واجب ہو نفاس کے ذریعے، عورت کے اوپر غسل واجب ہو میاں بیوی کی ملاقات کے ذریعے، مرد کے اوپر غسل واجب ہو احتلام کے ذریعے، دوستو جب تک جسم کی جلد کو پانی نے مس نہیں کرنا اس وقت تک انسان کا جسم پاک نہیں ہونا۔ تو دوستو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس روئے زمین کے اوپر وہ شخص جس کے اوپر غسل واجب ہوا اور اس نے جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے غسل چھوڑا، اس خیال سے غسل چھوڑا کہ ابھی تو تھوڑی سی دھوپ نکلتی ہے تو پھر میں غسل کروں گا، یا پھر جو ہے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے فجر کی جس کے اوپر غسل واجب تھا، اور وہ اللہ کی زمین کے اوپر بغیر کسی وجہ کے ناپاک جسم کے ساتھ چلتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں جو ناپاک جسم کے ساتھ اللہ کی زمین کے اوپر چلتا ہے۔ اور دوستو جو غسل کرے بھی اور غسل کے ساتھ اس کا جسم پاک نہ ہو پھر اس کا کیا حال ہوگا، اور ایک مسلمان کا کیا کام ہے گندگی کے ساتھ، جس کے سردار نے کہا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی صفائی یہ ایک مومن کا آدھا ایمان ہے۔ دوستو ہم مسلمانوں کا کیا کام گندگی کے ساتھ، ہم مسلمانوں کا کیا کام ناپاکی کے ساتھ۔ اس لیے میرے دوستو حضور نے فرمایا الموشومہ وہ عورت جس کے جسم پر نقش و نگار گوند دیے جاتے ہیں، ایسی عورت پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ پھر فرمایا الخامشہ وجہہا وہ عورت جو کسی کی موت کے اوپر یا صدمے کے اوپر اپنے چہرے کو نوچتی ہے، ایسی عورت کے اوپر بھی لعنت ہے۔ دوستو وہ جسے نوحہ کہتے ہیں یا جسے وہ ماتم کہتے ہیں، اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ مارنا، اپنی رانوں کے اوپر تھپڑ مارنا، واہ ویدا کرنا، فرمایا کہ ایسی عورت کے اوپر بھی اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ عورت جو کسی کی موت کے اوپر یا دوسرے صدمے کے وقت اپنا گریبان پھاڑ دیتی ہے، ایسی عورت کے اوپر بھی اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ حضور نے فرمایا المجسمہ الخلیجہ النہبہ، اس کو بھی حضور نے حرام قرار دے دیا۔ دوستو وہ کیا ہے؟ فرمائیں کہ وہ جانور جسے میدان میں کھڑا کر کے اس جانور کے اوپر نیزہ بازی کی جاتی ہے، جانور کے اوپر نشانے لگائے جاتے ہیں، وہ جانور کو تکلیف دی جاتی ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ بھی عمل حرام عمل ہے۔ اس طرح سامعین محترم الخلیجہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جسے کسی درندے نے اپنی گرفت میں لیا ہو، وہ درندے کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑا لے لیکن تکبیر پھرنے سے پہلے مر جائے، ایسا جانور بھی حرام ہے۔ دوستو اسی طرح حضور نے فرمایا النہبہ، یہ نہبہ کیا چیز ہے؟ دوستو نہبہ زندہ جانور کا گوشت کا ٹکڑا اتارنا، کہ جانور زندہ کھڑا ہے اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اتار دیا جائے۔ سامعین محترم حضور نے فرمایا یہ عمل کرنا بھی حرام عمل ہے۔ یہ بھی خیبر کے موقع کے اوپر کریم آقا علیہ السلام نے اس کا بھی حکم جاری کیا۔ سامعین محترم اس طرح میدان جنگ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی جنگ میں اترو، کسی میدان میں اترو، یاد رکھنا جنگ کے آداب میں سے یہ آداب ہے کہ کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے حضور نے منع کر دیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا، آپ نے اپنے صحابہ کو اور صحابہ نے پھر آگے اپنی عسکری قیادتوں کو یہ حکم دیا کہ جب کسی میدانوں میں اترو وہاں کی کھیتیوں کو نقصان نہ پہنچے، وہاں کے درختوں کو نقصان نہ پہنچے، وہاں کے بچوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا،
बूढ़ों को तकलीफ ना देना, किसी औरत के दुपट्टे को ना खींचना, किसी औरत के ऊपर हमला ना करना। हाँ, जंग करना उनके साथ जो तुम्हारे साथ जंग करेंगे, औरत के साथ जुल्म न करना, औरत के ऊपर हाथ ना उठाना। सामने मुख्तरम ये भी हजरत अलैहिस्सलाम ने खैबर के मौके पे फिर इस तरह हजूर ने फरमाया, इसी मौके पे आपने फरमाया एक गाजी जो पैदल चल जाता है, आपने एक हिस्सा माले गनीमत का रखा और आपने घुड़सवार के लिए 3 हिस्से रखे, एक हिस्सा सवार के लिए, 2 हिस्से घोड़े के लिए। एक आदमी जो पैदल चल रहा है उसका सब कुछ उसके लिए है, फरमाया माले गनीमत में से एक हिस्सा दिया जाएगा। और जब घोड़े पे है, सवारी पे है, जिस वक्त वो सवारी पे बैठता है तो सवारी की अखराजात, उस घोड़े का खाना, उस घोड़े का पीना, उसकी तरबियत देना, उसके ऊपर जो अखराजात होते हैं, हजूर ने फरमाया उसमें 2 माले गनीमत में से उसको 3 हिस्से दिए जाएंगे, एक मुजाहिद को दिया जाएगा और 2 हिस्से उसकी सवारी को दिए जाएंगे। दोस्तों ये भी हजूर अलैहिस्सलाम ने खैबर के मौके के ऊपर आपने ये ऐलान किया। दोस्तों ये चंद एक शरई अहकामात थे, 2.25 मुकम्मल हो गए हैं, अब बाकी के अगले जुमातुल मुबारक में बयान करेंगे। ओ ज़रा है चलो वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।